اصل میں جو ماڈرن مین ہے یا جو ماڈرن ایجوکیٹڈ یوتھ ہے اس کے لیے سیکریفائس جو ہے وہ کوئی اپیلنگ یا اپریشیٹو فینومینن نہیں ہے. قربانی جسے ہم کہتے ہیں، بے لوسی جسے ہم کہتے ہیں، سیلف لیسنس جسے ہم کہتے ہیں، جس میں آپ کو اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی آرام، اپنی، یہ اس کے لیے کوئی بہت سمجھداری کی بات نہیں ہے. کوئی ایسی ڈیل جس میں سیکریفائس اس ڈیل کا انٹیگرل پارٹ ہو. سیکریفائس کے بغیر آگے بات بنی نہیں. اب جیسے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہو یا پیرنٹنگ ہو، اس میں تو یہ سیکریفائس اس کے لیے بہت ناپسندیدہ بات ہے، اس لیے کہ سیکریفائس جو ہے وہ پرسنل فریڈم، پرسنل اسپیس، اپنی لائف، اس پہ زد لگاتی ہے. تو یہ اس کے لیے بہت پرابلم ہے. مطلب وہ اس کو، اور اس انسان کی سیلف تو بہت نامکمل ہے جو بے لوسی اور قربانی کے اسپرٹ سے محروم ہے، جو کسی کے لیے قربان نہیں ہو سکتا. بہت عجیب بات ہے. تو یہ بہرحال ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے، ان سے اپنی تعلق بنایا جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اپنا ایک دیکھیے، لوگوں کو نا، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی بات کی لاجک سمجھ میں آ جائے اور اس کی وجہ سے اس بات کو قبول کر لیں. آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں یہ تمہاری اولاد ہے، اس کو تم اگر ایسے کرو گی تو ایسے ہوگا، تمہیں یہ کرنا چاہیے، دیکھو اس بچے کی یہ نیڈ ہے، تم ہی اس کی نیڈ پوری کرو گی، اور کون کرے گا؟ تو پوری بات اس کو، یہ تمہارا رول ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بالخصوص اگر تہذیب زوال پذیر ہو تو اس میں تو ایسا آدمی نہیں ملتا، ڈھونڈے سے ملتا ہے، جو کسی بات کو اس لیے ایکسیپٹ کر لے کیونکہ وہ لاجیکل ہے، کیونکہ وہ کسی اصول پہ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اخلاقی طور پہ ایک خوبصورت بات ہے، اس لیے میں اس بات کو اختیار کر رہا ہوں. یہ بہت کم ہوتا ہے. لوگ کسی بات کو اس لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور ویسے بھی، یعنی اس وقت پوری دنیا تہذیبی طور پر زوال کا شکار ہے. مطلب تہذیبی زوال صرف مسلمانوں کی معاشرے میں نہیں ہے، تہذیبی زوال اس وقت پوری دنیا میں ہے. تہذیبی زوال مغرب میں بھی ہے. تو وہاں ہر جگہ کسی بات کو قبول کرنے اور اختیار کرنے کی بڑی وجہ جو ہے اس وقت، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بات لاجیکل ہے، یا وہ بات اصولی ہے، یا وہ بات اخلاقی ہے، یا وہ بات ایک میننگ فل آپ کو لگ رہی ہے، اس وجہ سے آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، بلکہ اس وجہ سے اب آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بات کسی ایسے انسان سے آپ کو مل رہی ہے جس کو آپ کچھ سمجھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں، جس انسان سے ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کی باتیں ہم قبول کر لیتے ہیں. بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی باتیں اگر لاجک پہ پوری نہ بھی اتریں تو ہمیں لاجیکل لگتی ہیں، بلکہ اس کے عیب بھی ہماری نگاہ میں خوبی کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا، اچھا یہ کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہے، مطلب یہ، لیکن اس میں اس جگہ پہ ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ میں کسی انسان کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور لاجک کے زور پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ایکسیپٹ کرے اور اس بات پر عمل کر لے، اور میں لاجیکل ریزننگ پیش کر رہا ہوں. لاجک کافی نہیں ہے اس بات کو ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے، بلکہ میرے اندر جو میری قوت استدلال سے میرا میسج اسپریڈ نہیں ہوگا، میری قوت محبت سے میرا میسج اسپریڈ ہوگا. میرا جذبہ تعلق اور میری ریلیشن شپ کو نبھانے اور بنانے کی کیپیسٹی، میری لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا سکنے کی کیپیسٹی، اس کی بیسس پہ میرا میسج اسپریڈ ہوگا.
اور بہت سارے لوگ جو میرے میسج کو قبول کریں گے یا کسی کے میسج کو بھی قبول کریں گے، ایسا بہت کم ہوگا کہ وہ اس کی لاجیکل اس کی ایک لاجیکل اسٹرینتھ کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہوں. وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، بس ہم آپ کی بات مانتے ہیں. تو یہ بھی جو سوسائٹی میں اس طرح کی جو سچویشن ہے، ہم ریلیشن شپ پہ کام کریں. اور لاجک کافی نہیں ہوتی. لاجک کسی کو جتانے اور غلط ثابت کرنے کے لیے تو ٹول کا کام کر سکتی ہے، لیکن لاجک آپ کے اس میسج کو ماسز میں اسپریڈ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی. سر اس کو تو پھر ہم اس چیز کو جب ہم کسی کو کسی بھی نوعیت کی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم اس پہ بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ جو جتنی ہماری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے تو اس کو ہماری بات اتنی ہی سمجھ آتی ہے، چاہے وہ ہم کسی بھی نوعیت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم، آپ کے لہجے کی اپنائیت اور اپنے مدعا کے اظہار میں ایک مستقل فکر اگر آپ کی دامنگیر ہے، اور وہ مستقل فکر یہ ہے کہ جو بات میں اسے سمجھا رہا ہوں، میری بات کے وہ گوشے جو اس کی طبیعت پہ گراں گزریں گے، اس کو میں ایک ایسے مسیحا کے طور پر اس کے زخم پہ لگاؤں کہ اس کے مریض سے، زخمی سے محبت ہے اور زخم کے علاج کی تمنا بھی ہے. تو میں اس کو ایک مرہم کی طرح رکھ رہا ہوں، مرہم کے لگنے سے اس کی چیخ نکلے گی، لیکن میں اس کے ساتھ ایک درد مندی کا احساس بھی رکھوں گا. ہمارے اندر ایمپیتھی فار کنفیوزڈ مین، ایمپیتھی فار ignorant مین، ایمپیتھی فار اے ڈفرینٹ پرسن، یعنی وہ انسان جو ہم سے مختلف ہے، جو ہماری سوچ سے مختلف ہے، چاہے وہ اختلاف کسی سیاسی پسندیدگی کا ہو، چاہے وہ اختلاف مسلکی ہو، چاہے وہ اختلاف کوئی سا بھی اختلاف ہو. میں فلاں کو ووٹ دیتا ہوں، تم فلاں کو ووٹ دیتے ہو، لہٰذا اب میری اور تمہاری یہ ایک ٹسل والی جو کیفیت ہے، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. اس سے تبدیلی آتی ہے آپ اپنے یعنی آپ کا جو مدعا ہے وہ منطق کی یعنی لاجک کے معیار پہ پورا بھی اترے، لیکن وہ اپنائیت کے احساس کے ساتھ کنوے کیا جائے، اور اس بات کی مستقل فکر ہو کہ میرے پیغام کا وہ حصہ جو میرے آڈینس کے اوپر گراں گزر سکتا ہے، اس تکلیف کا احساس بھی مجھے ہو. میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے اندازہ ہے کہ میری یہ بات آپ کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل کر رہی ہے، لیکن یہ بات میں آپ سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں. مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں یہ بات آپ کو بیان کر رہا ہوں. اگر میں یہ بات بیان نہیں کروں گا تو میں رہ نہیں سکوں گا. تو میں یہ بات اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ یہ میری بات ہے اور آپ جاہل ہیں اور میں آپ پہ اپنی علمیت کا روب مارنا چاہتا ہوں. میں اپنی بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میری بات آپ کے زخم کا مرہم بن جائے، شاید میری بات آپ کے آبلوں کا ایک کہہ لیجئے علاج بن جائے، شاید میری بات آپ کی تکلیف کی کہہ لیجئے اس کو آسان کر دے نا، اس کو ختم کر دے. یہ احساس جو ہے نا ہمارے اندر ہے نہیں. مطلب میرا یہ خیال ہے کہ ہماری اس وقت جو سوسائٹی میں، وہ فیض صاحب کا شعر ہے نا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمارے زخم ایسے لادوا نہ تھے. یعنی ہمارے یعنی ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا. یعنی چارہ گر، میں کاؤنسلر کے لیے جو اردو کا لفظ استعمال کرتا ہوں وہ چارہ گر ہے. اگر کوئی کہے کاؤنسلر کو ہم اردو میں کیا لفظ دے سکتے ہیں، تو میرے نزدیک وہ چارہ گر. اور یہ جو فیض جس چارہ گر کی بات کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی میں جتنے نیچرل کاؤنسلرز ہوتے ہیں، بہن بھائی، دوست احباب، میاں بیوی، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، یہ سب ایک دوسرے کے کاؤنسلر ہوتے ہیں، نیچرل کاؤنسلرز ہوتے ہیں. اگر بہن آپ کی بات سن لیتی ہے اور اس کے بعد آپ سے یعنی آپ کی بات اتنی یعنی اس کی سوچ سے 100% الٹ ہے آپ کی بات، اور آپ کی پوری بات سنتی ہے اور اس کے بعد بھی کٹی نہیں کرتی اور مسکراتی ہے اور کہتی ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن مسکرا کے چلی جاتی ہے اور اس سے کٹی نہیں کرتی، تو وہ ایکچولی آپ کی کاؤنسلنگ کرتی ہے. تو لیکن ایسا ہو نہیں رہا نا آج کی سوسائٹی میں. تو فیض صاحب جو ہیں انہیں مشینوں کی حکومت سے بہت شکایت تھی، انہیں کیپٹلزم سے شکایت تھی. تو وہ اس ماحول میں پیدا ہونے والی جو سوشل
کہہ لیجئے ڈائنامکس ہے، جو معاشرتی فضا ہے، اس پہ وہ تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو معاشرہ ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس میں ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز ہے، یا ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمارے زخم ایسے لادوا نہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہمارے زخم جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں، ہمارے مسائل ایسے بھی نہیں تھے. ہم سب ایک دوسرے کے سن لیتے، ہم سب ایک دوسرے کے پاس بیٹھ جاتے، ہم سب ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ لیتے، ہم سب اپنی اپنی حجت تمام کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ہم سب ایک دوسرے کو خوشی خوشی قبول کرنے پہ راضی نہ تھے. یہ جو پرابلم ہے نا، یعنی تو لاجک کا جو معصومانہ گول ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کے ذہن کو شکست دے سکے. وہ یعنی وہ فتح سے دوچار ہونے کے لیے نا کچھ بھی کر سکتی ہے. تو وہ مطلب اگر آپ لاجک کے بلبوتے پر لوگوں کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں تو لوگ گھائل ہوں گے مزید. لوگ تو اس وقت ٹھیک ہوں گے جب ہمارا ان سے ریلیشن شپ بنے گا، اور لاجک بھلے مطلب لاجک ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن وہ اس بات کو قبول کریں گے. تو یہ لیکن پرابلم بہت صحیح ہے، آپ صحیح بتا رہی ہیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا یہ بات. یعنی یہ جو فائزہ نے آج بات رکھی ہے، فائزہ بتا رہی ہیں کہ آج کی جو جدید یعنی نئی مائیں ہیں، نئی ماؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں مدرہڈ کے علاوہ اپنا ہر رول عزیز ہے. مدرہڈ کا رول نبھانا ان کے لیے مشکل اور ان کے لیے ناپسندیدہ ہو گیا ہے. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب اصل میں اس کو یہ لگتا ہے نا، دیکھیں اس نے بڑی محنت سے وہ آرکیٹیکٹ بنی تھی، بڑی محنت سے وہ انجینئر بنی تھی. آپ نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، فیشن ڈیزائنر بن جاؤ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاؤ، MBA بن جاؤ، انٹرپرینور بن جاؤ. تو وہ بن گئی تھی. اس نے 10-12 سال اس سپنے کو سینے میں سجایا ہے. اپنے شعور کے ایک ایک خلیے سے اس نے اسی خواب کو دیکھا ہے، جو ڈاکٹر بننے کا خواب ہے، جو انجینئر بننے کا خواب ہے، جو کچھ اور ایسا فیشن ڈیزائنر بننے کا خواب ہے. تو اس کے شعور میں تو ماں بننے کا تو اندیشہ اس کے شعور میں مطلب سر اٹھاتا تھا. خواب یعنی ماں بننا یا بیوی بننا اندیشے کے طور پر اس کے شعور میں جگہ رکھتا تھا، خواب یا سپنے کے طور پر اس کے شعور کا حصہ نہیں تھا. سر میرے پاس ایک کیس آیا تو تھی میرے بیٹے کی کلاس فیلو یونیورسٹی میں، فیشن ڈیزائنر تھی. اس کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی. وہ فیشن ڈیزائنر بن گئی، باہر چلی گئی. اب وہ باہر ہے، آسٹریلیا میں ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ وہ کام کرے. وہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ فیشن ڈیزائنر بننے میں فائدہ ہے. مطلب فائدہ یہ ہے کہ آپ فیشن ڈیزائنر بنیں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں، میری بھی کوئی زندگی ہو. اب یہ جو میری بھی کوئی زندگی ہو، میرا بھی ایک کیریئر ہے. یعنی کیریئر اسے مطلب آج کے جدید آدمی کو کیریئر جو ہے، آئیے آپ یہاں تشریف لے آئیے. یعنی آج کے ماڈرن مین کو کیریئر جو ہے وہ اپنے اسپاؤس اور اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. بلکہ ماں باپ بھی اسے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو کیریئر کی خاطر ہمیں بھی قربان کر سکتا ہے، تو اس کا بالکل مطلب فکر نہ کر، تو چلا جا کینیڈا، تو چلا جا آسٹریلیا، تیرا کیریئر تجھے بلا رہا ہے. مطلب میرے تو صرف پاؤں کے نیچے جنت ہے، کیریئر تو پورا ہی جنت ہے. مطلب تو اس کو چھوڑ کے کہاں آ رہا ہے؟ مطلب تو کیریئر لے. تو وہ پھر اور اس نے پوری زندگی جب اسی چیز کے لیے نہیں، آپ مطلب وہ فیشن ڈیزائنر پہلے ہے، بیوی یا بیٹی بعد میں ہے، اور ماں تو مجبوراً ہے. تو جب ذہن میں رولز کی ترتیب الٹ جائے نا، اور شعور اسی رول کے لیے مطلب مستقل
تائید کرتا رہے تو بس ایک عجیب چوپٹ معاشرہ وجود میں آتا ہے. مطلب اس میں ایسے ہی ہوتا ہے, وہ اسی طرح ہوتا. تو چونکہ فیشن ڈیزائنر بنی ہے یا آرکیٹیکٹ بنی ہے یا ڈاکٹر بنی ہے یا انجینئر بنی اور انسانیت کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہے, آپ اسے انسانیت کی خدمت سے تو نہیں روک سکتے نا. مطلب آپ, وہ چاہتی ہے کہ, اور اس میں فائدہ بھی ہے. آپ ڈاکٹر بنی ہے, کیریئر بھی ہے. کیا میں سرجن بنی ہوں اتنی محنت سے 10-12 سال میں, تو جا کے میں سرجن بنی ہوں, اب اس میں فائدہ بھی ہے اور اس میں انسانیت کی خدمت بھی ہے, تو آپ اسے چھوڑ, اور اس کے لیے اس کی بجائے یہ میں مطلب منع کو سنبھالے پھروں ہے, اس کو تو میڈ بھی سنبھال سکتی ہے, اور اس کے لیے تو ماشاءاللہ اب ہم جدید شہر ہیں, ہمارے یہاں 6 مہینے کی عمر سے ڈے کیئر کھلے ہوئے ہیں, 3 مہینے کی عمر سے ڈے کیئر کھلے ہوئے ہیں. ہم کوئی گاؤں میں رہتے ہیں کیا کہ مطلب وہاں اسکول ہی نہیں ہوتا کوئی؟ ہمارے یہاں تو ڈے کیئر 3 مہینے کی عمر سے قبول کر رہا ہے بچے کو. مطلب 3 مہینے میں اس کے لیے گھر میں رہ گئی نا, تو یہ اس سے زیادہ قربانی کیا دوں؟ اب یہ کیا میری جان لے گا کیا؟ میری مطلب میری زندگی ہے, ایک میری اپنی لائف ہے, میری مطلب میری بھی خوشیاں ہیں, میری بھی فریڈم ہے. میں کیا اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی کیا؟ کیا ماں بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی خوشیاں قربان کر دوں, میں اپنا کیریئر قربان کر دوں, میں گھر میں بند ہو جاؤں, میں مطلب ترقی نہ کروں؟ عورت کو ترقی کا حق حاصل نہیں ہے کیا؟ مطلب آپ یعنی یہ سارے اس کے جینون سوالات ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ نکلتی ہے, پھر وہ ترقی کرتی ہے. مال اور چیزیں بڑھتی ہیں, محبت گھٹتی ہے. جب عورت اپنی بنیادی ذمہ داری نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے تو کاروبار ترقی کرتا ہے, پیسہ گردش میں آتا ہے, معیشت آگے بڑھتی ہے, لیکن رشتے کمزور ہو جاتے ہیں, تعلق ٹوٹنے لگتے ہیں, گھر ویران ہو جاتے ہیں, رشتوں کی معنویت ختم ہو جاتی ہے, انسانی زندگی کھوکھلی ہو جاتی ہے. وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک بہت خوبصورت میسج تو کر سکتی ہے, لیکن جگر کے ٹکڑے کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو ٹیلی فون کر کے اس کی طبیعت تو پوچھ سکتی ہے اور اس کے علاج کے لیے بہت اچھے ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ لے سکتی ہے, لیکن اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اپنے بچے کو گلے لگانے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یعنی ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو فاقہ زدہ ہے, محبت کے فاقے کرتا ہے, محبت کا فاقہ, مستقل فاقہ. یہ سمجھ آتی بات؟ لیکن کیریئر بن جاتا ہے. اس سوسائٹی میں بہت زبردست قسم کے آرکیٹیکٹس, زبردست قسم کے بینکرز موجود ہوتے ہیں. کیریئر کا فاقہ تو نہیں ہوتا؟ کیریئر کا نہیں ہوتا. کیریئر تو بوم ہوتا ہے کیریئر کا. ہماری سروسز انڈسٹری ترقی کرتی ہے, ہمارا GDP آگے بڑھتا ہے, ہماری پر کیپٹل انکم آگے بڑھتی ہے, ہمارے یہاں مزید اسکائی اسکریپرز بنتے ہیں, ہمارے یہاں لوگ یعنی اچھا یہ کیریئر کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. مطلب یہ اس سے ایک ہفتہ گھر سے باہر رہ سکتی ہے, ایک مہینہ, یہ مطلب اپنا اور کوئی بھی مطلب لڑکی, مطلب فادر کا بھی یہی معاملہ ہے. مطلب میں سبھی کی یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے لیے اگر یہ پوچھا جائے نا آپ کیا ہیں, آپ آج کے نوجوان سے پوچھیں آپ کیا ہیں, تو وہ سب سے پہلے اپنے تعارف کا وہ حوالہ گنوائے گا جس سے اس کی مالی حیثیت کا اندازہ ہو. وہ بتائے گا میں MBA ہوں, سمجھ لیا آپ نے, جس کی تنخواہ 1 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے, میں وہ اعلیٰ آدمی ہوں. یا میں گرافک ڈیزائنر ہوں جس کے اتنے نخرے ہوتے ہیں اور اس کو اتنے مال ملنے کی امید ہوتی ہے. میں بینکر ہوں, وہ یہ بتائے گا. تو آپ کے تعارف کا وہ حوالہ جس سے آپ کی مالی حیثیت کا تعین ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے پہلے اور سب سے اول ہے. مطلب آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں, میں کون ہوں, میں یہ ہوں. اس کے بعد آپ کچھ اور ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے آپ جس آفس میں ہیں.
پھر آپ کہتے ہیں میں اصل میں نا وہاں سیمنس کمپنی میں ہوتا ہوں، میں فلاں کمپنی میں پراکٹر اینڈ گیمبل میں ہوتا ہوں، میں لیور برادرز میں ہوتا ہوں. آپ یہ بتاتے ہیں. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اس کا مطلب ہے میرے اتنے لاکھ روپے کمانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. پھر میں لیور برادرز میں ہوتا ہوں فلاں ڈپارٹمنٹ میں. اب یہ آپ کا تعارف کا دوسرا حوالہ ہوا. اس کے بعد پھر تو آپ کے تعارف کے حوالے ایک کے بعد ایک، لیکن آپ کے تعارف کے کسی حوالے میں آپ یہ محسوس کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ آپ شرف انسانی کے بھی قابل تھے. خدا نے آپ کو انسان بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، اس کا احساس آپ کے اندر معدوم ہو گیا. یہ مطلب آپ کی کسی بیانیے سے ظاہر نہیں ہوتا. یہ مطلب عجیب سا، مطلب چوتھے پانچویں نمبر پہ آپ بتانا شروع کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ گاڑی ہوتی ہے، میں یہ اس طرح کی پوشاک پہنتا ہوں، میں عموماً فلاں کلب میں ہوتا ہوں، میں فلاں جگہ فلاں کلب کا ممبر ہوں، فلاں سوسائٹی کا حصہ ہوں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت محبوب حضرت علی کو وہ جو لقب دیا تھا، کیا تھا حضرت علی کا لقب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ ایک ابو تراب. وہ واقعہ یاد ہے؟ مٹی میں مطلب کھیل رہے تھے یا اس میں، اور کیا تھے؟ لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے. ہاں، خاک نشینی، خاک، بالکل. تو یہ ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ان کا کویشچن آج جو انہوں نے کیا بڑا اہم کویشچن تھا کہ آج کی جو نئی مائیں ہیں، نو عمر مائیں ہیں، وہ ماں بننے کے علاوہ سارے کام کرنا چاہتی ہیں. وہ ماں بننے کے تقاضے نبھانے ان کو مشکل کیوں ہو رہے ہیں، اور ان کو کیسے قائل کیا جائے. یہ بات تو ضرور بتائیے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو دیکھیے اس کے یہ نقصانات ہوں گے. یہ بات بتائیے اور دعا کیجیے اور تعلق بنائیے. مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو بڑی محنت سے ایسی بنی ہے جیسی بنی ہے. ہم سب بہت محنت سے ایسے بنے جیسے بنے. مطلب ہمیں سب خاصی محنت ہوئی ہے، ہم پر بہت زیادہ محنت ہوئی ہے. مطلب ہم پہ اتنی محنت ہوئی ہے جتنی محنت ہم کو وہ بنانے میں ہوئی ہے جو ہم ہیں. مطلب اتنی محنت ہم اپنے آپ کو وہ بنانے میں نہیں کر پائیں گے جو ہمیں ہونا چاہیے. یہ کام دعا کے سہارے ہی آگے چلے گا. مطلب جتنی محنت ہمیں وہ بنانے پہ ہوئی ہے جو ہم بن چکے ہیں، اتنی محنت ہم اپنے آپ کو وہ بنانے پہ نہیں کر پائیں گے جو ہمیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں وہ تو کیجئے. باقی دعا کا سہارا لیجئے کہ بھائی یا اللہ میرے اوپر رحم فرما، مجھے وہ بنا دے جو آپ کی نگاہ میں مجھے ہونا چاہیے. مجھے انعمت علیہم کی تصویر بنا دے. مجھے انسان کو کیا ہونا چاہیے، ایکچولی میں کیا ہونا چاہیے. سبحان اللہ، بہت خوب. انسان کو سب سے پہلے تو ایسا ہونا چاہیے جو تعریف ملنے کے نتیجے میں پھولے نہیں اور تنقید سننے کے نتیجے میں بجھے نہیں. انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اہمیت، اپنی ڈگری، اپنے مال، اپنے پوشاک اور اپنے ایکسنٹ اور اپنی انگریزی کی وجہ سے اپنی اہمیت کا تعین نہ کرے، بلکہ اپنی اہمیت کا تعین اگر کسی بات سے کرے تو وہ یہ کہ بھائی میں مطلب ایک انسان ہوں، میرے اندر اللہ نے فیلنگز رکھی ہیں، میرے اندر اللہ نے تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، میرے اندر اللہ نے بہت ساری اور خوبیاں رکھی ہیں. اللہ مجھ سے توقعات کرتا ہے، اللہ نے مجھے اپنا نائب سمجھا ہے، بنایا ہے، اور میں مسجود ملائک ہوں. میں مطلب میرا ایک مقام ہے، میں اپنے آپ کو ایویں ہی کیوں سمجھتا ہوں. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھے وہ، اور لیکن اپنے آپ کو سمجھنے کی سب سے بڑی جو فورس ہے وہ، یعنی آپ اپنے آپ کو اس لیے کچھ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا آپ کو بہت اچھی انگریزی آ گئی ہے، یا آپ بہت حسین ہیں،
یا آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، یا آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، یا آپ کے پاس آئی فون ہے، آپ اس لیے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی بہت خراب شکل ہے. اور آپ مروب ہونے اور مروب کرنے کے چکر سے باہر آ جائیں. آپ تعریفوں کے نتیجے میں پھولیں نہیں اور تنقید کے نتیجے میں بجھیں نہیں. تو کیا ابھی ہم ایسے ہیں؟ آپ کی اگر میں تعریف کروں تو آپ کو اچھا لگے گا اور آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں گی. ٹھیک ہے، تو جو آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگیں گی وہ میری تعریف کے بغیر ہی آپ کو سمجھنا چاہیے. اور اگر میں آپ کی برائی کروں، آپ کی تنقید کروں، آپ پہ طنز کروں تو آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گی. تو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہمارا پڑھا لکھا آدمی اس قابل ہوا ہے؟ اس قابلیت پہ سب سے زیادہ ہمارا ان پڑھ آدمی کھڑا ہے. آپ ڈھونڈیں نا ان پڑھ آدمی کو. اب تو ان پڑھ آدمی بچا نہیں. مطلب ان پڑھ آدمی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. یعنی اس شہر کا قیمتی آدمی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. مطلب نہیں بچے گا یہ. مطلب یہ بالکل ان پڑھ آدمی، مزدور، کئی اس نے کچھ نہیں، ایک حرف پڑھنا نہیں جانتا، ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتا. آپ ڈھونڈیں اسے. آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اس کی تعریف کریں تو یوں دیکھے گا کیا کام ہے بتاؤ. آپ اس کی برائی کریں تو کہے گا اچھا جاؤ تم سے بات نہیں کرنی. اس طرح کی بات کرے گا. بالکل عجیب. مطلب آپ اس سے ناراض ہو کے اسے اخروٹ کہیں گے، اسے خر کہیں گے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیں گے، لیکن یہ ایسا ہی ہے. اس کا مطلب اپنا ایک پرسیپشن آف سیلف ہے جو تعریف کے نتیجے میں اوپر نہیں آتا، برائی کے نتیجے میں نیچے نہیں گرتا. تو کیا ہمارا پڑھا لکھا آدمی اس ایبلٹی پہ کھڑا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں ایجوکیٹ نہ ہونا چاہیے اور مطلب ہم ایسے ہی رہے اور سبحان اللہ. اصل میں اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کے نتیجے میں ہمارے وجود کا جو نور ہے وہ نہ بجھے، ہمارے وجود کا جو شعلہ ہے وہ نہ بجھے. مطلب ہماری خودی نہ ختم ہو، ہمارے اندر کی جو ہم سب کے اندر ایک بورن بیوٹی ہے، ہم سب کے اندر کچھ بورن کوالٹیز ہیں، وہ اس ان پڑھ آدمی میں آج بھی موجود ہیں. پڑھے لکھے آدمی میں اس کا ناس ہو گیا ہے. تو اصل میں ایجوکیشن پروسیس نے یہ مطلب ایجوکیشن پروسیس ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ایجوکیشن پروسیس اگر ہم ایسی ایجوکیشن تو ممکن ہے، ہسٹری میں ایسی ایجوکیشن ہوتی تھی، آج نہیں ہو رہی نا ایسی ایجوکیشن. آج آپ کسی انسان کو اس لیے ایجوکیشن دیتے ہیں تاکہ انڈسٹری چلے، تاکہ بینکوں میں مزید بینک اکاؤنٹس کھلیں، مزید بینک بیلنس بڑھیں. اس لیے دیتے ہیں نا آپ ایجوکیشن. اور کس لیے دیتے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے میں اس لیے نہیں دیتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مذاق کر رہا ہے، یا تو وہ دھوکہ کھا رہا ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایجوکیشن اسی لیے دیتے ہیں آپ. بینک مزید بینک اکاؤنٹس کھلیں، مزید بینک بیلنس بنے، میں مزید چیزیں خریدوں، ہر وہ چیز جو میں خریدنا چاہتا ہوں اسے خرید لوں اسی زندگی میں. ایسا نہ ہو. اور بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو زندگی ایسی گزار دی، تمہاری زندگی تم حسرتیں لے کے نہ مرو. مطلب ہم نے تو اتنی حسرتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے نا، تمہیں مطلب ہمیں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی بھی حسرتوں والی ہو. تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جو تم چاہو. تو میں تمہیں ایسی ایجوکیشن دلانا چاہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی چاہو گے وہ صرف مادی چاہو گے، غیر مادی تم چاہو گے نہیں، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسے انسان کے پاس بھیجوں گا ہی نہیں. تو یہ ایجوکیشن، ہماری ایجوکیشن سسٹم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری ایجوکیشن سسٹم کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کے اندر اس کی سیلف کو ڈیولپ کرے، اس کے کانفیڈنس کو نرچر کرے، اس کو شعور دے، اس کے اندر سے مروبیت کا تاحیات خاتمہ کر دے. ایجوکیٹڈ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نہ کسی کو مروب کرے نہ کسی سے مروب ہو. آپ مجھے بتائیے، برانڈ کانشیسنس پڑھے لکھے انسان کا مسئلہ ہے یا ان پڑھ آدمی کا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ بات ان پڑھ آدمی زیادہ نوٹ کرتا ہے کہ آپ میرے گھر آئے ہیں تو آپ کون سی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں اور وہ کس ماڈل کی ہے اور اس وقت اس کی ویلیو کیا ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اس کی ویلیو کیا ہوگی. یہ بات ان پڑھ آدمی زیادہ نوٹ کرتا ہے یا پڑھا لکھا آدمی زیادہ نوٹ کرتا ہے؟ خود ہی بتا دیجئے کون نوٹ کرتا ہے؟ پڑھا لکھا نوٹ کرتا ہے. تو بس آپ سمجھ لیجیے تو ایجوکیشن نے اس کو کس حالت کس جگہ پہ
تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. یعنی خدا نے ایک بچے کے اندر جو سینس آف سیلف رکھا ہے، خودی رکھی ہے، اس کو ایجوکیشن کے ایسڈ میں ڈالو، گھل جائے گی، پھر جیسا چاہو اسے بنا دو. تو یہ پرابلم ہے. ایک ایسی عجیب سی بات ہے، اللہ معاف کرے کتنی خطرناک و مشکل بات کر رہا ہوں.